ہمارے معاشرے میں بیٹی کے نکاح کے بعد کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ صرف دولت، مکان، زمین، زیور، سونا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو ہم نے لڑکی دینی ہے، اس کی نوکری ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، ہاں اس کا عالی شان گھر ہے، اس کے پاس زمین جائیداد ہے. یعنی اگر ظاہری طور پر وہ لڑکا امیر ہے، صاحب استطاعت ہے، تو ہم پھر آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم تیار ہو جاتے ہیں. ہم اس کا دین دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے اخلاق کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کا نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان حسب و نسب کی وجہ سے. فرمایا ولدینہا، اور اس عورت کے دین کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ فاظفر بذات الدین، یاد رکھنا دین والی کو ترجیح دینا، دین والی کو ترجیح دینا، اور مال والی کو ترجیح نہ دینا، حسن والی کو ترجیح نہ دینا. حسن ہے دین نہیں ہے، حسن ہے اخلاق نہیں ہے، اسے ترجیح نہ دینا، اس سے شادی نہ کرنا، پھر شادی خانہ بربادی ہو جائے گی. ہاں صرف مال نہ دیکھ لینا، اگر اس میں دین ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، پھر وہ مالدار ہے تو کوئی عرض، پھر تو سونے کا سہاگا ہے نا. ایک دین دوسرا مال، ایک دین دوسرا خوبصورت بھی ہے، ایک اس میں دین بھی ہے، دوسرا اس کا خاندان بھی اونچا ہے، حسب نسب بھی اچھا ہے. پھر تو قسمت کی بات ہے. ورنہ ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ دینداری. ہم دیندار لڑکا دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم دیندار لڑکی کو ترجیح نہیں دیتے. ہماری جو ترجیحات ہیں وہ صرف دولت ہے، بینک بیلنس ہے، زمین ہے، کوٹھی ہے، اور کچھ بھی نہیں. پھر اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. غریب گھرانہ ہے، لڑکی خوبصورت ہے. اب امیر لڑکا جو ہے نا، اب اس کے گھر سے رشتہ آ گیا، انہیں پتا چلا ان کی بچی بڑی خوبصورت ہے. اب وہ پیسے والے دولت والے آئے، اور یہ غریب گھرانے والے غربت کی وجہ سے انہوں نے جب امیر گھر دیکھا، یہ اندھے ہو گئے، کچھ نہیں دیکھا. اور مشورہ تک ہی نہیں کرتے، لوگ مشورہ ہی نہیں کرتے اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، وڈیروں سے. بس مالدار ہے نا، امیر ہے، بزنس مین ہے، لوگ اچھے ہیں، اچھے سے مراد پیسے والے ہیں. اب کسی سے مشورہ نہیں ہے، پتہ ہے کسی کو نہ چلے، بس اندر نکاح کرو فوراً، کہ شاید کوئی رشتہ دار اٹھ کے کام خراب ہی نہ کر دے. صرف دولت کو دیکھ کے ترجیح دیتے ہیں، اور نکاح کرنے کے بعد پھر جو ان کی حالت اور پوزیشن ہوتی ہے، پھر وہ رونے والی ہوتی ہے. تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور میری بہنوں، آج کل جو ہمارے معاشرے کی جو خرابی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ہماری ترجیحات ہیں وہ غلط. غریب لڑکی ہو، غریب گھر ہو، لیکن اس میں دین ہو، لیکن دین ہو اور ہو بدتمیز، پھر بھی ضرورت نہیں. دین ہو اور اخلاق ہو، دین ہے اور اخلاق نہیں ہے، پھر وہ فسادن ہے، پھر وہ گھر خراب کر دے گی. سب سے بڑی چیز ہے دین اور اخلاق، دونوں چیزیں. جس عورت میں دین ہے اور اخلاق اچھا ہے، وہ عورت گھر میں رکھنے کے قابل ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی عورت کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بدتمیز ہے، گالم گلوچ دیتی ہے، ہر وقت اپنی زبان سے برا بھلا کہتی رہتی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اب یہ بندہ جب تک اس کو طلاق نہیں دے گا تب تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی. اب دیکھو اپنے معاشرے میں، اپنی عورتوں پہ نظر ڈالو، ہم اپنی بہنوں کو دیکھیں، ہم اپنی بیویوں کو دیکھیں، اپنی ماؤں کو دیکھیں، ان کی زبان کیسے چلتی ہے اور اس کا اخلاق کیسا ہے. اتنی بدتمیز ہو گئی ہیں عورتیں کہ بیچارے خامد گھر نہیں رہ سکتے. ہزاروں کمیاں ہو، ہزاروں کمیاں کوتاہیاں ہو بندے کے اندر، تجھے کس نے اجازت دی ہے بدتمیزی کرنے کی؟ تجھے کس نے اجازت دی ہے باپ بننے کی؟ تیرا کام ہے اطاعت کر خامد کی بس. باقی رہی اس کی کمی کوتاہیاں، اس کے جو سرپرست ہیں، اگر اس کے نہیں ہیں تیرے تو ہیں، اپنے سرپرستوں سے جا کے بات کر. براہ راست خامد کے ساتھ بدتمیزی بیوی نہیں کر سکتی. اگر اس کی بدتمیزی کی وجہ سے خامن دل میں ناراضگی پیدا کر لی اس نے، اگر وہ ناراض ہو گیا، اب یہ خاتون اور یہ عورت جتنی مرضی نیک ہو، جتنی مرضی مواحد ہو، اگر اس کا خامد اس پہ ناراض ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں.